صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فیضان فاروق بھائی سائیکل والا، میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ فیضان فاروق بھائی سائیکل والا اس چینل کو یوٹیوب پر سرچ کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں اور جس شخصیت کو سننے کے لیے بےتاب ہے، میں ان کے اور آپ کے درمیان میں پردے حائل ہوئے بغیر حضرت موصوف سے درخواست کروں گا، حضرت مولانا عتیق صاحب برودوی دامت برکاتہم العالیہ ابن مولانا رفیق برودوی تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے حاضرین کو مستفیض فرمائیں۔ مجمع آپ کو سننے کے لیے بے قرار ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا نبوة بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالة بعدہ صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وقال الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی،
جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی ہوئے محروم ہر عزت سے دولت سے بصیرت سے سمجھتے ہی نہیں نازل ہوا کیوں قہر ربانی ہزاروں ذلتوں کا سامنا اور اپنا یہ عالم ہزاروں ذلتوں کا سامنا اور اپنا یہ عالم تمام اعمال شیطانی تمام افکار شیطانی میں نے ان اشعار کو بالکل سادے انداز میں پڑھ دیے ہیں اور سمجھایا بھی نہیں ہے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بھروچ کا علاقہ ہے اور اہل علم کی بستی ہے اور اہل علم سے محبت کرنے والے احباب اور نوجوان یہاں جمع ہیں. کسی گاؤں میں جاتے تو وہاں سمجھانا پڑتا، کسی دیہات میں جاتے وہاں سمجھانا پڑتا. ابھی اتنے بہترین بہترین اشعار ہمارے مہمان مکرم نوجوان اپنے معصوم اور پیارے اور سریلی انداز میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدینۃ المنورہ کے فضائل میں اور جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے تو ہماری ماں بھی رحمت ہے، تو ماں کی شان میں بڑے بہترین اشعار پیش کیے. ہمارے والد محترم اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ شعر سننے میں تبھی مزہ آتا ہے جب سمجھ میں بھی آئے، جب سمجھ میں آئے. اور جب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. ایک گاؤں میں ایک شاعر پہنچ گئے اور بڑے اچھی آواز کے اندر للکارنے لگے، بیت الخلا بیت الخلا بیت الخلا. تو 4-5 گاؤں کے کہنے لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا جاندار شعر ہے، کیا جاندار شعر ہے، کیا پیارا شعر ہے. اب ان عقل کے باردانوں کو کون بتاوے کہ بیت الخلا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. اگر پتہ چل جاوے کہ بیت الخلا کا ترجمہ یہ ہے تو میرے خیال سے شیر پورا سے بھی آگے بھاگ جائے گا، اتنا دور چلا جائے گا کہ بیت الخلا کہتے کسے ہیں. کہ مولوی صاحب تو آواز اچھی تھی اس لیے ہم بھی جھوم رہے تھے، پوری رات روتے رہے سسرا ایک بھی نہ مرا. داستان یوسف پوری رات سنی، صبح تک یہی مسئلہ حل نہیں ہوا کہ آخر جھولے کھان تھے کون. اس لیے کہ کہنے والے بھی جھولے کھا رہے تھے اور ہم کو بھی جھولے کھلا رہے تھے، اور بار بار کہتے تھے جھولے کھا، بار بار کہتے تھے جھولے کھا. تو اب یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ جھولے کھان مرد تھی کہ عورت تھا، مرد تھی کہ عورت، یہی سمجھ میں نہیں آیا. تو خیر ماشاءاللہ بڑی نورانی مجلس ہے. بہترین انداز میں عشاء کی نماز ہوئی، بہترین انداز میں. میں بیان نہیں کروں گا کچھ تاثرات، بس انہی حضرات کے اوپر سے، اس لیے کہ پوزیشن بھی ایسی نہیں ہے اور والد محترم بھی
بہت جلد تشریف لے آئیں گے، اور ان کی دعا پر انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس ختم ہو جائے گی۔ 2-4 ضروری باتیں، لمبا وقت بھی نہیں لیا جائے گا۔ بہترین قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، نعتیں پڑھی گئی، اسی سلسلے سے جو آج کی مجلس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات کہہ دوں بھروچ کے میرے بھائیوں اور اطراف سے آنے والے میرے نوجوانوں، ابھی حضرت مفتی محبوب صاحب مد اللہ ظلہ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا ہم حضور کی نعت پڑھنے میں یا حضور کی شان بیان کرنے میں کسی مہینے کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، چلا گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ جس میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ مہینہ دلہن بن گیا تھا جس مہینے میں محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی باہوں میں ان کو اٹھا کر کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ، اللہ اللہ یہ چہرہ نبی کا جو بھی دیکھے وہ قربان جائے۔ اور یہ تمنا ہے ہم سب کی، اور یہ سبق لے کر اٹھیں گے جتنے ہمارے نوجوان ہیں، اور نوجوان کمیٹی نے، رحمانی مسجد مدینہ پارک والوں نے جو آج کا پروگرام سیٹ کیا، آج ہم ایک تمنا لے کر، ایک دعا لے کر اٹھیں گے، آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے، نیند آئے تو اس طرح آئے، ان کی چوکھٹ پہ میں سو رہا ہوں، ان کی چوکھٹ پہ میں سو رہا ہوں، اور اذان بلالی جگائے، اور اذان بلالی جگائے۔ ہمارے والد صاحب پڑھا کرتے ہیں نظم، میں چونکہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں اس لیے میں سادے انداز میں سنا دے رہا ہوں۔ ان کی چوکھٹ پہ میں سو رہا ہوں، اور اذان بلالی جگائے، لطف جب ہے در مصطفیٰ پر، اس پہ جاتے ہی دم ٹوٹ جائے۔ اللہ، عاشق رسول تو وہ ہوتے ہیں۔ فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں روزانہ، فضائل اعمال سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، گھر گھر میں تعلیم ہوتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں تقریباً 27 لینگویج میں، زبان میں اس کی جو ہے اس کا ترجمہ ہوا فضائل اعمال کا۔ میرے والد کے شیخ اور میرے شیخ کے والد حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کہاں پر سو رہے ہیں؟ ایک عاشق رسول کو اللہ کہاں جگہ دیتا ہے؟ میں ایک شعر سنا ہی دوں قاری صاحب، آپ کے سامنے تو ویسے گستاخی ہو جائے گی مگر سنا ہی دوں پھر بھی۔ شاعر کہتا ہے اپنے مرنے کا کچھ بھی نہیں غم مجھے، فکر یہ ہے مدینہ میں مدفن ملے۔ آمین۔ اپنے مرنے کا کچھ بھی نہیں غم مجھے، فکر یہ ہے
مدینہ میں مدفن ملے، خاک پائے محمد اگر مل گئی، خاک پائے محمد اگر مل گئی، نام روشن زمانے میں کر جائیں گے، نام روشن زمانے میں کر جائیں گے۔ اور جب سننے کا شوق رکھتے ہو تو ایک اور بھی سنا دوں۔ مولوی صاحب جب سب سن رہے تھے تو پھر آپ نے کیوں بخیلی کی؟ ٹھیک ہے بھائی ایک اور سن لیجئے، ویسے بھی مضمون تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ایسے ہی خالی ذہن بیٹھ گیا ہوں، مگر یہ اللہ والوں کی برکت رہے گی انشاءاللہ کہ کچھ ضروری باتیں اللہ نکال دے۔ اور ویسے میں نے کل بھی کہا کالج میں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مسجد کے ذمہ دار اب چالاک ہو، ایک گھڑیال سامنے بھی لگاتے کہ یہ ہاٹ سیٹ ہے، اس پہ جو بیٹھ جاتا ہے ایک مرتبہ تو پھر اترنے کی سمجھ نہیں پڑتی، ختم کہاں کرے، پہلے تو اسٹارٹ کرنے کی سمجھ نہیں پڑتی، مگر جب بیٹھ جاتے تو پھر اسٹاپ ڈیسٹینیشن ہی نظر نہیں آتا، بمبئی ایئرپورٹ کی لائٹ بھی نظر نہیں آتی، کہاں اتارے؟ مولوی صاحب ابھی ختم تو کرو، ارے بھائی لائٹ تو نظر آنی چاہیے ایئرپورٹ کی۔ تو آپ نے گھڑیال رکھی ہے ماشاءاللہ، وقت مجھے دے دیا ہے، اسی پر ختم کر لوں گا انشاءاللہ۔ تو شاعر کہتا ہے آج کے حالات یہ، اور آپ الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ واقف ہے آج کل حالات کیا چل رہے ہیں، اسی لیے یہ علماء کرام کی آمد ضروری ہے بھروچ والے، نوجوانوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے، مستورات میں دین پھیلانے کی ضرورت ہے، اسی لیے ضرورت ہے۔ آج وہ حالات نہیں ہے کہ ہم مسجدوں سے دور کرے، نہیں، جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور روڑے ڈالتا ہے، اللہ کی اس کے ساتھ براہ راست جنگ ہے، یاد رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا، مثنوی شریف میں ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا رہنے والا اللہ سے باتیں کر رہا تھا اپنے انداز میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا تو زور سے ڈھول لگا دیا کہ تو اللہ سے ایسے انداز میں بات کرتا ہے، اے اللہ تو کہاں ہے، اگر تو نظر آ جاتا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کر دیتا۔ وہ دیہاتی تھا، اسے نہیں پتا تھا، مگر اللہ کی محبت تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو کہاں ہے، اگر نظر آتا میں تیرے بالوں میں تیل لگا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ایک فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ والے، تو وہ تو بھاگا دیہاتی، فوراً وحی آئی، اے موسیٰ ہم نے تم کو ہمارے بندوں سے ملانے کے لیے بھیجا تھا، جوڑ کے لیے بھیجا تھا، توڑ کے لیے۔ منبر رسول پر بیٹھ کر، مسند نبوت پر بیٹھ کر ہم آج امت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تفریقہ پیدا کر رہے ہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، دین بھی، اسلام بھی، کلام پاک بھی ایک، سب کچھ ایک ہے۔ کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ حالات تو دیکھیے، قریب کرو، جوڑو نوجوانوں کو، بچوں کو۔ میں آخر میں میرا پیغام یہی ہے، آخر میں مجھے یہی اسی بات پر ختم کرنا ہے۔ حالات پر اشارہ کیا، شاعر کہتا ہے
آسمان و زمین سب مخالف ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ ظاہر تو یہی ہے، آپ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا، اور یہ افسردگی اور اداسی چہرے سے ہٹانی پڑے گی، ایمان کو کامل کرنا پڑے گا اور اپنے یقین کو بنانا پڑے گا۔ یہ ظاہری حالت ہے، ورنہ باطنی طاقت جو اہل ایمان کے پاس ہے وہ طاقت اللہ نے کسی کو نہیں۔ آسمان و زمین سب مخالف ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا، آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے؟ جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر، سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ بارشیں ہوں گی ہر سمت انوار کی، ہم غریبوں کے دامن بھی بھر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بات بڑی سادہ ہے، ایک بات صرف بتلانی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر بہت سی مرتبہ بہت ساری باتیں ہو جاتی ہے تو ایک بھی یاد نہیں رہتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اکثر ایسے جگہ پر جانا ہوتا ہے، مولوی صاحب اتنی ساری باتیں بتائی، ہم کو تو ایک بھی یاد نہیں رہی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک بات بتاؤ مگر اچھی طرح دماغ میں بیٹھ جائے، اتر جائے، ایسی بات بتاؤ۔ بس ایک بات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آقا کی سیرت کے بیان کرنے کا جو حق ہے وہ ہم ادا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے بھروچ والوں کہ ہماری زبان سے اللہ اس کے رسول کا نام نکل بھی جاتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہم جانتے ہماری زبان کیسی ہے، کتنا اس زبان نے تہمت لگائی، کتنا اس زبان نے جھوٹ کہا، کتنا اس زبان سے ہم نے لوگوں کے گھروں کو اجاڑا، جھگڑے کروائے، دل توڑے ہم نے، اپنی ماں کا دل توڑا، اپنے باپ کا دل توڑا اسی زبان سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ اس کے رسول کا نام لیتے تو آواز آتی ہے میرے بندے پہلے اپنی زبان کو پاک کر لے، پہلے پاک کر لے، 1000 بار دھو لے مشک و گلاب سے اگر ہمارے نبی کا تو نام لینا چاہتا ہے۔ بس ایک بات، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک اولو العزم پیغمبر ابو الانبیاء حضرت خلیل اللہ ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی چند دعاؤں کا ذکر ہے، اس میں سے ایک دعا کس نے دعا مانگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟
جن کے ایمان کو قرآن نے کہا ایک امت کے برابر ہے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، جن کو سارے نبیوں کے ابا کہا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا اللہ نے ان کو ایک ذریعہ بنایا، باپ اور بیٹے کو، اور جب اللہ کے گھر کی تعمیر ہو گئی تو دعا مانگتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں دعا مانگنے کے طریقے سکھائے کہ دعا ایسی مانگی جاتی ہے۔ ابھی قاری صاحب نے بہترین انداز میں سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھا، یہ دعا ہی تو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، 3 دعاؤں میں سے ایک دعا، آخری دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار، اگر تیری بارگاہ میں تعمیر کعبہ مقبول ہے، اے اللہ اگر خانہ کعبہ کی عمارت اور ہمارا یہ عمل تیری بارگاہ میں مبارک ہے، تو اے اللہ میں تجھ سے ایک دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ وہ آخری پیغمبر، وہ آخری رسول جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی برکت سے یہ دنیا کا نظام بنایا گیا، جن کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم کیے گئے، اے اللہ وہ پاک پیغمبر میری اولاد میں تو پیدا کر دینا، میری اولاد میں پیدا کرنا۔ کیا مقام ہوگا میرے اور آپ کے آقا کا، کتنی بڑی نعمت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کتنی آسانی سے ہم یہ کہہ کر سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ارے یہ تو معمولی نیکی ہے، یہ معمولی سنت۔ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سانولے رنگ کے تھے، چیچک کے داغ تھے، کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا اللہ کے حبیب نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر کچھ مجبوری ایسی ہے کہ رشتہ جو ہے مقدر میں آ نہیں رہا۔ تو حضرت نے ایک ایڈریس دیا، فرمایا کہ فلانی جگہ چلے جاؤ اور میرا نام لینا اور کہنا کہ حضور نے بھیجا ہے نکاح اور رشتے کے لیے۔ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ باپ نے یہ نہیں سنا کہ بھیجا کس نے ہے، بس اتنا سن لیا کہ نکاح کے لیے آئے، ایسی شکل اور میری بیٹی کے ساتھ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ نکل جاؤ میرے دروازے سے، گیٹ آؤٹ ہو جاؤ۔ نکال دیا، باہر ہو گئے۔ اندر نوجوان بیٹی وہ سن رہی تھی، اور لکھا ہے کہ مدینہ المنورہ میں وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، اس کے حسن و جمال کے چرچے تھے۔ اس نے سن لیا تو فوراً ابا سے کہا کہ ابا حضور آپ نے آنے والے کو تو دیکھا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا۔ آنے والے کو دیکھا۔ کسی عاشق رسول نے اس واقعے کو
اس انداز میں پیش کیا ہے. شاعر کہتا ہے غور کر ابا نہ اس کے رنگ کے کالے کو دیکھ. غور کر ابا نہ اس کے رنگ کے کالے کو دیکھ. میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو. میں نے مانا حسن میں تو رنگ کا یہ ماند ہے. میں نے مانا حسن میں تو رنگ کا یہ ماند ہے. بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے. ابا حضور آپ بھیجنے والے کو دیکھیے کہ وہ کیسے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسے پیغمبر اور ایسے رسول عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے، میں جلدی دعا مانگ رہے، اے اللہ آخری پیغمبر اور رسول کو میری اولاد میں پیدا کرنا. علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین حضرات نے بہت ساری باتیں لکھی ہے. ایک بات بڑی پیاری لکھی، بڑی پیاری. فرماتے ہیں دیکھیے اللہ نے تو تقدیر کا فیصلہ اس وقت سے کر لیا تھا جبکہ کائنات اور مخلوق کا کوئی نظام نہیں تھا. اس وقت سے اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا. اللہ کی تقدیر میں تو ہر چیز لکھی ہوئی، ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا تھا. میرے اور آپ کے آقا کا نور اس وقت پیدا کیا گیا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے. اس وقت سے نور پیدا ہوا. اور بھروچ والوں ایک بات لگے ہاتھوں اور کہتا چلوں، انشاءاللہ العزیز یہ بات سن کر آپ کی زبان سے اگر نہیں تو کم از کم دل سے سبحان اللہ ضرور نکلے. ایک بات کہتا چلوں، در منصور میں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلے انسان، آدی مانو، سب سے پہلا شخص اگر کوئی آئے تو وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے. اور کہاں اتارے گئے؟ بہت ساری تاریخ کے حوالوں سے علماء کرام نے لکھا ہے. فقہائے مفتی یہ کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے ابا آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا تو آپ کو اسی سرزمین پر، یعنی ہندوستان، یہ تو اب جو ہے الگ الگ ملک ہو گئے، تو سری لنکا کے علاقے میں حضرت ابا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اتارا گیا. اور آج بھی وہاں ایک بہت بڑے پنجے کا نشان ہے، آج بھی موجود ہے. 2019 میں سری لنکا گیا تھا، مگر حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ سے ہی واپس آنا پڑا. وہاں تاریخ میں لکھا ہے، وہ بھی ہندوستان ہی کا حصہ ہے، کہ ایک پہاڑ پر ایک بہت بڑے پنجے کا نشان ہے جس کا جو ہے قد اور قامت لمبائی میں 1 میٹر اور چوڑائی میں ½ میٹر.
اور فرمایا گیا کہ یہ ابا آدم علیہ السلام کا پہلا قدم ہے جو جنت کی سرزمین سے اترے تھے، تو اس دھرتی پر یعنی اس زمین پر سب سے پہلے قدم رکھا ابا آدم علیہ السلام نے۔ در منصور کی جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ ابا آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ابا آدم علیہ السلام کی پیشانی سے چمک رہا تھا، تو اسی ضمن میں لکھا ہے گویا ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے نور محمدی اس روئے زمین پر اگر نمودار ہوا اور کسی زمین اور خطے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے استفادے کا موقع ملا تو وہ اس دھرتی کو یعنی ہندوستان کی زمین کو موقع ملا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے پیشانی پر نور محمدی چمک رہا تھا اور ابا آدم علیہ السلام سب سے پہلے اسی دھرتی پر قدم رکھا، تو گویا اس زمین کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور زیارت کا موقع سب سے پہلے مل گیا۔ اور پھر مکہ اور مدینہ وہ تو جائے وطن اور جائے مدفن ہے ہی، اللہ تعالی ہمیں وہاں بار بار حاضری کی سعادت مندی عطا فرمائے۔ ایک شعر سنا دوں، بہت پرانا شعر ہے اور ماشاءاللہ آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا۔ جب حاجی وہاں سے لوٹتا ہے، ہمارے بہت سارے ساتھی اس وقت سفر عمرہ پر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے۔ حاجی وہاں سے لوٹتا ہے، اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ رمضان میں ساتھی لے گئے کینیڈا، سی این ٹاور مولانا، یہاں پر بہت بڑا ٹاور ہے اور یہاں پر لوگ آتے تو یہاں ضرور آتے۔ نائگرا فالز جو دنیا کے 7 عجائبات میں سے ہے، انگلینڈ کے لنڈن بریج اور ٹاور بریج پر مولانا گھومنے کی جگہ ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ لنڈن کے ٹاور بریج پر گھومنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اور مدینہ المنورہ کی گلیاں وہ پاک گلیاں ہیں جہاں گھومنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ اور ایک شعر اور بھی سنا دوں، بہت پرانی نظم ہے ماشاءاللہ۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ یہ ساری کڑیاں قاری صاحب کے شعر سے ملا رہا ہوں۔
ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ اور بھی درود پاک پڑھ لی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں حضور کو مانگ لیا۔ لکھا ہے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی تحریکات کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو اس سے باخبر ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی آواز اور للکار پر ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر قانونوں پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا بل پاس کرنے کی تیاری ہوتی جس سے اسلام یا مسلمانوں کو بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی فرق پڑتا ہو تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ اس پر فوراً آواز اٹھاتے۔ ان کی کوششوں پر برطانیہ کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا اور باقاعدہ وہاں پر لائبریری کے اندر یعنی کتب خانے کے اندر اسلامی کتابیں رکھی گئی اور سب سے پہلا اسلامک ریسرچ سینٹر کا صدر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کو بنایا گیا۔ بڑی شخصیت، جو جانے والے وہ چلے گئے، جو ہے اب امت کو اللہ توفیق دے کہ اپنے اکابر کی قدر کرے، ان کی تحریکوں کی قدر کرے۔ جمعیت علماء ہند یہ ہماری تحریک ہے، یاد رکھیں۔ ابھی حضرت نے فرمایا دارالعلوم دیوبند کے عقیدے، دارالعلوم دیوبند کوئی مدرسہ نہیں ہے، یہ تحریک ہے۔ جمعیت علماء ہند یہ تحریک ہے، ہماری آواز ہے۔ دعوت و تبلیغ یہ ایک تحریک ہے، یہ ہمارا مشن ہے، یہ نبی کے دین کی محنت ہے، یہ سب ہماری تحریک ہے۔ ہمارے بزرگوں کی محنتوں پر، کوششوں پر سن 1937 سے لے کر 1947 تک حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کی کوششوں پر ہندوستان کے دستور میں مسلم پرسنل لا ایکٹ داخل کیا گیا اور پھر اس ایکٹ میں چھیڑ چھاڑ کی گئی 1972 میں 72 میں، تو پھر اس وقت سب سے پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا گیا جس کے صدر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کو منتخب کیا گیا۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے
ابھی یہ موضوع نہیں ہے، کسی اور موقع پر اللہ تعالیٰ یہاں کی نوجوان کمیٹی کو سلامت رکھے کہ انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی تو پھر انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کروں گا۔ بس مجھے یہ عرض کرنا ہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت، فرماتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر میں لکھ چکا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے ہیں، مگر خلیل اللہ سے دعا کروائی گئی۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کروائی گئی، اور قرآن نے ہزاروں سال پہلے کی دعا کو قرآن نے بیان کر دیا۔ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی ساری قومیں مانتی ہیں، ساری قومیں مانتی ہے، یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، مجوس بھی کہیں درجے تک مانتے ہیں، اور ہمارے علماء نے بعض تاریخی حوالوں سے، بعض تاریخی روایتوں سے لکھا ہے کہ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں کی جو اکثریت ہے، یعنی ہندوازم جسے برہمن کہتے ہیں، یہ بھی ابراہیم ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ فرمایا جب تم ابراہیم کو مانتے ہو، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کرتے ہو، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہو، تو جو ابراہیم علیہ السلام جس نبی کی دعا مانگ رہے ہیں، پھر اس نبی پر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نبی پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور اس میں کیا مانگا؟ 4 چیزیں مانگی، بس اس کا تو وقت ہے نہیں۔ تمام آیت کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ایک ہی نچوڑ، اگر ایک لائن میں اگر ہمیں سمجھنا ہو تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے پیغمبر مانگے، ایسے رسول کا مطالبہ کیا، ایسے محسن انسانیت، معلم انسانیت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، جو تمام عالم میں اپنے نور سے اور اپنے لائے ہوئے دین سے اور لائی ہوئی آسمانی کتاب سے پورے عالم کو روشن کر دے، تعلیم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے ایسے رسول کا مطالبہ کیا۔ تو آپ سمجھ لیجئے، سوچ لیجئے کہ امت مسلمہ کی ابتدا تو تعلیم سے ہی ہوتی ہے۔ پھر آ جائیے قرآن کریم پڑھ کہ سب سے پہلی آیت جو آئی وہ بھی تعلیم کے بارے میں آئی، پڑھنے کے لیے آئی۔ ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد اب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے نوجوانوں پر نظر ڈالتے ہیں، اپنی مستورات پر نظر ڈالتے ہیں، اور آج کی فیشنیبل زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے مسلمان تو تعلیم سے بہت دور ہے۔ جس نبی کو تعلیم دینے کے لیے معلم انسانیت بنا کر بھیجا گیا ہو، آج وہ قوم تعلیم سے کوری کیسے رہے؟ دو ضروری باتیں ہیں، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دینی تعلیم یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، دینی تعلیم یہ ہمارے لیے مقصد زندگی ہے۔ اور دنیاوی تعلیم جب کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی اسکول کی تعلیم، کالج کی، یونیورسٹی کی تعلیم، تو خیر دنیاوی تعلیم سے مقصد
یہ ہے دینی تعلیم مقصد زندگی ہے تو دنیاوی تعلیم ضرورت زندگی ہے، یاد رکھیں، اور دونوں کا مقصد ہے۔ دنیاوی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ بھائی ڈگری مل جائے گی، کما لیں گے، کچھ نوکری کر لیں گے، دو پیسے حاصل ہو جائیں گے، یہ دنیاوی تعلیم کا مقصد ہے۔ دینی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کہ جس خدا نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، جس خدا نے مجھے عدم سے وجود بخشا، میں نہیں تھا اور مجھے میرا نام و نشان نہیں تھا، میں لڑکا ہوتا کہ لڑکی یہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا، میرا وجود مجھے وجود بخشا، اس خدا کی مرضیات کیا ہے، وہ خدا کس سے راضی ہوتا ہے اور کن اعمال سے وہ خوش ہوتا ہے، کن گناہ سے وہ ناراض ہوتا ہے، اس کا علم مل جائے، یہ دینی تعلیم کا مقصد ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دینی اور دنیاوی تعلیم، اور یہ بھی یاد رکھیں ایک حد تک دینی تعلیم کے لیے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، ایک حد تک۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا قرآن کریم میں باقاعدہ باب میراث ہے، وراثت کا باب ہے، بیٹے بیٹیوں کو کتنا حصہ دیا جائے، ماں باپ کو کتنا حصہ دیا جائے، علماء جانتے ہیں اور حفاظ قرآن کہ باقاعدہ میراث کا ایک تعلیم کا باب ہے، اور آپ سبحان اللہ کہیں گے اس بات پر کہ آج حکومت ہندوستان نے قرآن کے ہی اصول کو سامنے رکھ کر اپنا بہت پرانا ایک اصول توڑا، ختم کیا اور قرآن کے اصول کے مطابق فیصلہ کیا۔ اب میں اشارہ کر دوں کہ ہمارا اکثریت، ہمارے ملک کی جو اکثریت ہے، ان کا یہ دستور تھا کہ لڑکی جب تک کنواری ہے وہاں تک اس کو باپ کی ملکت میں سے حصہ ملتا ہے، اور جب وہ شادی ہو جائے تو اس کا حصہ اور حق باپ کی ملکت میں سے ختم ہو جائے۔ یہ ہمارے جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی اکثریت اٹلے بہومتی، سمجھ گئے نا، ہندوازم ان کا یہ دستور تھا اب تک۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی میں دھوم خرچے کرتے ہیں، دھوم خرچے۔ ہاں ڈی جے بھی بلایا ہے، بینڈ بھی بلایا ہے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے۔ آج ہی صبح ایک نکاح کی مجلس میں حاضری ہوئی، وہاں بھی یہ شعر پڑھایا گیا، سنایا گیا، میں آپ کو یہاں پر بھی سنا دوں، اگرچہ یہاں کسی کا نکاح نہیں ہے، سمجھے، غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں بہت سے جونے دلہے ضرور ہوں گے، نیا نہیں تو جونے تو ضرور ہوں گے۔ تو یہ ایک شعر سنا دوں، اصلاح معاشرہ کے متعلق بھی ایک بات ہو جائے۔ اور میری ماں بہن بھروچ کی جو ہے وہ خاص سنیں۔ آج ہمارا سماج شادی کے موقعوں پر دیکھا دیکھی میں ایسا مبتلا ہو گیا ہے، فلانے نے اتنا خرچہ کیا تو میں میری بیٹی کی شادی میں اتنا خرچہ کروں گا، ہم طے کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے غریب کی بیٹیاں رات میں چادر اوڑھ کر بستروں میں روتی ہے، اور غریب بچیوں کا باپ وہ بھی بل بلاتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے بھی مال دیا ہوتا میں بھی اپنی بچیوں کی شادی میں ایسا خرچہ کرتا۔ یہی وجہ، بلکہ اہم وجہ، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ہماری بیٹیاں ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آپ بھروچ والوں کو
تو اب اس پر چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہو انہیں؟ عاقل کو اشارہ کافی ہے. 5 کیس لڑکیوں کے کہ غیروں کے حوالے ہو گئے. کیوں؟ ہم نے شادی اتنی مہنگی کر دی، اتنی مہنگی. اس انداز کے بغیر تو شادی ہی نہیں ہو سکتی. مہندی ایسی ہونی چاہیے، ڈریس ایسا ہونا چاہیے، اس میں بال ایسے ہونے چاہیے. اللہ اکبر اللہ. رونے کا مقام ہے. اگر ہماری فضول خرچیاں دیکھ کر غریب کی بیٹیاں روتی ہے تو اس کے آنسوؤں کی قیمت ہمیں چکانی پڑے گی، یاد رکھنا. میرے اور آپ کے آقا فرماتے سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم کیا جائے، سادگی ہو. آج مسلمان بھی غیروں کے طریقے پر بین بازوں کے ساتھ پہلے صف کے نمازی، تسبیح ہاتھ میں پھیرنے والے. مسلمانوں کی شادی میں منع ہے ناچ اور گانا. رسول اللہ کی سنت پر مبارک باد دیتا ہوں. رسول اللہ کی سنت پر مبارک باد دیتا ہوں. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ایک ضروری بات ہے اور ہمارے جمعیت علماء کے بزرگوں کی بھی آواز ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی بھی باقاعدہ یہ محنت ہے. آسان نکاح مہم، آسان نکاح مہم. نکاحوں کو آسان کیا جائے. جتنا خرچہ نکاح میں کرتے ہیں فضول خرچیاں جہاں بیٹیوں کو دینا ہے جو قرآن نے دینے کو کہا وہاں اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، اور جہاں قرآن نے خرچ کرنے سے منع کیا وہاں ہم خرچ. وراثت دو بہنوں کو، بیٹیوں کو. یہ اسلام کا قانون ہے کہ بیٹی چاہے کنواری ہو یا شادی شدہ ہو اس کا حق باپ کی ملکت میں ضرور رہتا ہے، چاہے وہ شادی کر کے پرائے گھر کیوں نہ چلی جائے. یہ قانون تھا اسلام کا 1400 سال پہلے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کا قانون کیا تھا کہ شادی ہو وہاں تک بیٹی کو حق ملتا ہے، اور شادی ہو گئی تو اس کا حق ختم ہو گیا. اسلام کی تعلیم پر قربان جائیے اور سبحان اللہ کہیے کہ ہندوستان کی حکومت نے اس چیز کو محسوس کیا اور اب قانون بنایا نہیں بیٹی کا حق شادی کے بعد بھی باپ کی ملکت میں رہتا ہے. تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ مستقل ایک باب ہے جو ہے میراث کا. تو اس کو کب سمجھیں گے؟ جب ہمیں ریاضی آئے گا تبھی سمجھیں گے، یعنی میتھس آئے گا، ہمیں گنیت آئے گا تبھی ہم حصوں کو سمجھ سکیں گے. قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے، سحری اور افطار کا ذکر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم فلکیات معلوم کرنا پڑے گا. چاند سورج کب طلوع ہوتا ہے، کب غروب ہوتا ہے. غرضے کے دین اور دنیاوی تعلیم دونوں ضروری ہے اور دونوں تعلیم کا ایک مقصد ہے، اور دین کی تعلیم کے لیے کچھ حد تک دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. اب میں میری آخری بات سماعت فرما لے.
ایک لمبے زمانے تک دین اور دنیا کی تعلیم ساتھ میں دی جاتی تھی، جب تک انگریز اس ملک میں نہیں آیا تھا۔ غیر مسلموں کو آشرموں کے اندر اور ان کے رشی اور منی کے ذریعے سے بیسک اور پرائمری جو تعلیم ہوتی ہے وہ وہاں دے دی جاتی تھی۔ مسلمانوں کو بزرگوں کے پاس، اولیاء کرام کے پاس، علماء کرام کے پاس رکھ کر دین دنیا کی بیسک تعلیم دے دی جاتی تھی۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا 1916 میں، جہانگیر کے بادشاہ کے زمانے میں، انہوں نے ایک محنت دوسری محنتوں میں سے یہ کی کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم سے الگ کر لیا۔ علماء کرام کو بھی لطف آئے گا انشاءاللہ۔ دنیاوی تعلیم کو، عصری تعلیم کو دین کی تعلیم سے الگ کیا اور اس کے الگ سینٹر بنائے، اسکولیں کھولی، کالج کھولے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں 1866 سے پہلے دیوبندی نہیں تھے، یہ کہتے ہیں، ان کو تاریخ کی معلومات نہیں ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں۔ پہلے کا نظام ایسا تھا، دین دنیاوی تعلیم ساتھ میں دی جاتی۔ پھر جب انگریز آئے، انہوں نے دنیاوی تعلیم کو الگ کیا، کالجیں بنوائی، یونیورسٹیاں بنائی۔ تو اس وقت ہمارے اکابر، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے فکر کی کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے مستقل فکر کی اور محنت کی، اور انہوں نے اسپیشل دینی تعلیم کے سینٹر کی بنیاد رکھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دین دنیا کی تعلیم کو الگ کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ 100 سال کے بعد، 100 سال کے بعد پھر وہ دور آیا کہ پھر دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو پھر ضم کیا گیا، ملایا جا رہا ہے اور کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ مگر اب جو دینی تعلیم اور مذہبی تعلیم ڈالی جا رہی ہے وہ کون سا مذہب ہے؟ جو اس ملک کی اکثریت کا مذہب ہے۔ اب دنیاوی تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم کو ڈالا جا رہا ہے۔ جہاں میرے اور آپ کے بچے پڑھتے ہیں، اس دور میں اور ایسے پرخطر زمانے میں ہمارے بزرگوں کی ایک تجویز ہے، آخر میں وہ پیش کر دوں اور اپنی جگہ لے لوں گا۔ والد محترم سے ہم درخواست کریں گے کہ مختصر نصیحت فرما کر دعا پر جلسے کا اختتام فرمائیں گے۔ ہمارے بزرگوں کی تجویز اور ریکوائرمنٹ، ڈیمانڈ ہے، آج ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ کام، 4 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پہلا نہیں کر سکتے تو دوسرا کرے، دوسرا نہیں کر سکتے تیسرا کرے، تیسرا نہیں تو چوتھا، مگر آخری 2 بہت آسان ہے۔ نمبر 1، ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہم اب ایسے تعلیمی سینٹر کو قائم کرے جس میں دین اور دنیا کی دونوں تعلیم دی جاتی ہو۔ ہمارے بچوں کو اللہ نے اگر مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ہم عالیشان مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، ہم ایسے تعلیمی سینٹر قائم کریں جہاں ہماری خاص طور پر ہماری لڑکیوں کے
دین دنیا کی تعلیم ایک جگہ دی جاتی ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو نمبر 2 ایسی اسکول بنائی جائے صرف دنیاوی تعلیم کے لیے. ایسی اسکول اور ادارے بنائے جائے کہ جس میں محض دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہو مگر اس کا پورا نظام اہل علم اور اہل اللہ کے ہاتھ میں ہو، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو. ایسی جو ہے تعلیم گاہوں کی ہمیں ضرورت ہے. 2 نمبر 3 تیسرے نمبر پر ہماری یہ تجویز ہے ہمارے اکابر کی، ہمارے علماء کی. نمبر 3 پر یہ تجویز ہے اگر ہم یہ 2 کام نہیں کر سکتے، اگر یہ نہیں کر سکتے بہت آسان ہے. نمبر 3 تیسرا کام یہ کرے، پھر ہم ہمارے بچوں میں دینی تعلیم ایسی ڈال دے، ایسی پگھال کر ڈال دے کہ ہماری یہ بچیاں اور ہمارے یہ بچے اگر غیروں کے پاس جائے بھی اور غیر مذہبی کتاب پڑھے، اگر ان کے سینٹروں میں غیر مذہبی کتاب پڑھائی جائے تو ہمارے بچوں میں شرک تو بہت دور کی بات ہے، ایمان ہی ان کا بڑھتا جائے اور ایمان ہی تازہ ہوتا جائے. جب وہ بچہ پڑھ لے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، خدا وہ ہے جو زندہ ہے، قیوم ہے. اور جب وہاں جا کر پڑھے گا کہ ہمارے معبود تو پیدا بھی ہوتے ہیں، ہمارے معبود تو موت بھی آتی ہے، تو فوراً بچے کا ذہن جائے گا جس کو بچپن سے سکھایا ہوگا خدا وہ نہیں ہے جو پیدا ہو، خدا وہ نہیں ہے جس کو موت آئے. ابھی قاری صاحب نے سورہ اخلاص پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی تھی، اسی پر میں کہہ رہا ہوں کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، نہ اسے کسی نے جنا ہے. تو ہمارے بچوں میں اتنی تعلیم ڈال دے. اور آخری بات نمبر 4 بہت آسان بات ہے. چوتھا کام یہ کرے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آخری کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کا یا تو ایمان بچانا ہے کہ دنیاوی ڈگری چاہیے وہ فیصلہ کر لے، سودا کر لے. ہمارے بچوں کے ایمان کی فکر کرے، دین کے ماحول میں اور گھر کی چار دیواری میں رکھے ان بیٹیوں کو. اور میں کہوں گا کورونا نے ہمیں اگر کچھ نہ بھی دیا ہو، ایک چیز بہت اچھی دے کر گیا. کورونا یہ بھی اللہ کی رحمت تھی، اگر کچھ نہ دیا ایک چیز بڑی پیاری دی ہے، اس نے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اپنی بچیوں کو گھروں کی چار دیواری میں رکھ کر دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرے. اور اگرچہ آن لائن اور آف لائن تعلیم میں تھوڑا سا 19-20 کا فرق رہے گا، مگر کچھ پرسنٹیج کم بھی آئے تو سستا سودا ہے. اگر ہماری نسلوں کا ایمان بچ جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے سستا سودا. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ہمارے مہمان مکرم بہت ہی عمدہ باتیں، مفید باتیں، زمانے کی ضرورت کی باتیں ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے. ہم کیا ان کی شان میں کہیں. ہاں میں باپ بیٹے دونوں سے معذرت چاہوں گا، لیکن ہماری یہاں کی جو لینگویج ہے اس لینگویج میں کہتے ہیں کہ موڑنا ایندوں نے چیتڑوانو نہ ہوئے، موڑنا ایندوں نے چیتڑوانو نہ ہوئے. اور پرسین میں پہلے پڑھا تھا کہ پیسر پیدر نمونہ پیدرس، یہ سنا تھا. آج ماشاءاللہ حضرت مولانا عتیق صاحب نے اس کی مثال پیش کر دی. اللہ پاک دونوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اب میں مختصر کلمات تشکر پیش کر کے حضرت کو بیان کی دعوت دے دوں گا. آج کے اس پروگرام کے جو ہمارے نوجوان دائی حضرات ہیں اور ان سب کے کیپٹن حضرت مفتی سہیل صاحب ہے، اللہ پاک ان تمام کی خدمات کو قبول فرمائے.
دعوت تعام جو انتظام کیا ہے عنایت بھائی ناربن، اللہ پاک ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ پورے پروگرام کو کوریج کر رہے ہیں ہمارے فیضان بھائی سائیکل والا، اللہ پاک ان کی خدمت کو بھی قبول فرمائے، اور اسی طرح بہت سی بہنوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک ان بہنوں کی شرکت کو بھی قبول فرمائے، ان کے عطیات کو بھی قبول فرمائے۔